اللهم صل على محمد وعلى محمد. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الحمد لله الذي لا يبلغه مدحته القائلون ولا يحسين أماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا عجل ممدود ولا وقت معدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه. أول الدين معرفته. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين المنتجبين المكرمين المظلومين الذين قال الله تبارك وتعالى في شأنهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين. أما بعد، فقد قال المعصوم عليه السلام: ألا ومن كان باذلا فينا مهجته ومؤتيا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا إني راحل مصبحا إن شاء الله. برمحمد وعلى محمد صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. دعا کریم اللہ اس کریم گھرانے کا صدقہ تمام شرکائے مجلس، تمام عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں بھی جس حالت میں بھی اس سلسلہ عزا کو قائم کیے ہوئے ہیں، پروردگار ان کی اس عبادت کو قبول فرمائے اور اسی عبادت کے صدقے میں کریم اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرمائے. بالخصوص جو مریض ہیں ان کو شفاء عاجلہ و کاملہ عطا فرمائے. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد کی نعمت سے مالا مال فرمائے. جن کو اولاد عطا کی ہے پروردگار اولاد کے دکھوں سے ان کو غموں سے محفوظ فرمائے. اولادوں کو نیک و صالح بنائے. کریم اللہ تمام حاجات پوری فرمائے. جن افراد نے ہمارے سپرد یہ امانت کی ہے پروردگار ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہمارے درمیان ہیں تو ان کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے. اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو پروردگار جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. بالخصوص علماء کرام نے جو اس راہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے مختلف محنتیں کر کے یہ میسج، یہ پیغام، یہ مشن ہم تک پہنچایا ہے، ان کی محنتوں سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. کریم اللہ ولی برحق کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں بھی امام کے پرچم کا سایہ نصیب فرمائے اور یہ پرسائی عزاداری امام کی خدمت میں انجام دینے کی توفیق نصیب فرمائے. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، بزرگان کے درجات کی بلندی کے لیے، بالخصوص شہداء عزاداری کی یاد کے لیے سورہ مبارک فاتحہ کی تلاوت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
صلوات پڑھ لیجیے محمد صلی علی محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شہید کربلا کا وہ جملہ جو امام نے مکہ چھوڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس کو یقیناً بہت سارے احباب نے اپنے اذہان میں بٹھا لیا ہوگا. ارشاد امام ہوتا ہے، سنو، جس نے ہماری راہ میں خون جگر خرچ کیا اور جو پختہ طور پر اپنے نفس کو، اپنے آپ کو رب سے ملانے کا ارادہ کر چکا ہے، وہ مجھے حسین کے ہمراہ ہو جائے. میں کل یہاں سے جا رہا ہوں. لقاء اللہ کے عنوان سے ہماری گفتگو پہلی مجلس میں یہ عرض کیا تھا کہ اس کے 5 مراحل ہیں. میں وہ مراحل پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اس کی طرف توجہ فرمائیے، بالخصوص جو جوان تشریف فرمائے ہیں. ان راہوں کو دیکھتے رہیے گا. اور میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا کہ راہوں کو دیکھنے کے لیے آل محمد کے نقش پا پہ نظر رہنی چاہیے. اب ان کے نقش پا کتنے مہم ہیں. مجھے یاد آ رہے ایک شخص جناب امیر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور وہ قدم شناسی کا اور اس کا بڑا ماہر تھا. دور سے دیکھتا آیا کہ جناب امیر علیہ السلام اس جگہ پہ آئے ہیں، تو جب وہاں پہنچا تو دیکھتا ہے کہ جناب سلمان فارسی بھی جناب امیر علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں. تعجب سے پوچھتا ہے کہ سلمان، نقش قدم تو ایک آدمی کے تھے، آپ کیسے آئے ہو؟ تو جناب سلمان فارسی مسکرا کے کہتے ہیں، میں نے علیحدہ قدم اٹھایا ہی نہیں تھا، جہاں علی کا قدم ہوتا تھا میرا قدم وہیں ہوتا تھا. اب ہمارا یہ سفر، یہ زندگی یوں ہو گزرے کہ ہم پہلے دیکھیں کہ میرے مولا کا قدم کہاں ہے اور پھر اس پر قدم رکھیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں تو یقیناً لقاء اللہ ہوگی. اور پھر آپ ابھی پھر سن رہے تھے کہ پھر جناب امیر علیہ السلام بلاتے ہیں، اور میں تو اس چیز کا قائل ہوں، اور قرآن مجید بلکہ اس کا واضح اعلان کرتا ہے کہ وہ کریم اللہ فرماتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ. اور جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فجر میرے جد امجد کا سورہ ہے، یہ میرے جد کے لیے آیا ہے، یعنی اس کی فرد کامل اس نفس مطمئن کی وہ امام حسین علیہ السلام ہے. تو اب گویا خدا کی ذات بھی اعلان فرما رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو پلٹا رب کی طرف. اور پھر رب سند دیتا ہے، میں تو اسے راضی، تو مجھ سے راضی. اب یہ آیت خود اس سفر کا پتہ بتلاتی ہے کہ آپ نے سفر کہاں سے شروع کرنا ہے. میں اتنا عرض کروں کہ ہمیں اگر لقاء اللہ چاہیے، اللہ سے ملاقات چاہیے، تو ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ جس نے بھیجا ہے، جب اس نے بھیجا ہے تو اس سے پوچھیں کہ یہ سفر ہم نے اور یہ زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے. جب ہم اس سے پوچھیں گے تو یقیناً پھر وہ جب پلٹنے کا اعلان کرے گا تو ہم کہیں کہ ہاں، جو تو نے ہمیں بتلایا تھا کہ زندگی یوں گزارنی ہے، اس کے مطابق ہم نے گزاری. اور پھر اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو وہ کریم اللہ کہتا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سب معصوم ہی بن کے رہو، نہیں، کم از کم اپنے گناہوں کو گناہ سمجھو، اور جب گناہوں کو گناہ سمجھو گے تو جب ہو جائے گا تو پھر میرے دربار میں آ جاؤ گے. میں کریم اللہ تو وہ ہوں، نہ فقط آپ کے لیے بلکہ میں تو ملائکہ کو کہتا ہوں، معصوم ملائکہ جب آپ کا گناہ لکھنا چاہتے ہیں تو کریم اللہ کہتا ہے کہ ٹھہر جاؤ. وہ پھر چاہتے ہیں کہ لکھ لیں، پر کریم اللہ کہتے ہیں ٹھہر جاؤ. وہ ارادہ کرتے رہتے ہیں. کوئی شخص اگر گناہ کرتا ہے تو 24 گھنٹے رب کریم ملائکہ کو کہتا ہے ابھی اس کا نہ لکھو، شاید ابھی اس کو سمجھ آ جائے اور توبہ کر لے. اور جب 24 گھنٹے کے بعد وہ لکھ لیتے ہیں تو کریم اللہ کہتا ہے اب آپ اس کے ساتھ نہیں رہو گے، اب آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ کی ڈیوٹی تبدیل ہو گئی. کیوں کریم اللہ کا میں نہیں چاہتا کہ یہ گناہ کرتا رہے اور میرے معصوم فرشتے اس کے گناہوں کے انبار کو دیکھتے
रहें। अब ये करीम अल्लाह का एक इसलिए इस सफर को देखना है, और इस सफर की कितनी आसानी हो सकती है जब हम इस सफर को माल हुसैन गुजारें, लेकिन इसके लिए खर्च जरूरी है। मन काना बाज़िलन फीना, इसके लिए यानी हुसैन इब्न अली के साथ होने के लिए, इमाम की हमराही के लिए हमें खर्च करना चाहिए, और खर्च है। अब खर्च क्या क्या है, मैं यहाँ ये अर्ज कर दूं, एक फरमान नाजुल बलागा से जनाब अमीर अलैहिस्सलाम का, इसी सफर की इब्तिदा और सफर की इंतहा। जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने कुरान मजीद की आयत पढ़ी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम कब पढ़ते हैं? फ़कत गम के लिए। अजब तर्जमा किया है या अजब तफसीर पेश की है मुख्तसर तरीन अंदाज में जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने इस इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की। इमाम फरमाते इन्ना लिल्लाहि इकरारुन बिल मुल्क व इन्ना इलैहि राजिऊन इकरारुन बिल हुल्क, यानी इन्ना लिल्लाह जब कहते हैं तो ये इकरार है कि हम अल्लाह की मिल्कियत हैं, और जब इलैहि राजिऊन कहते हैं तो ये ऐलान और इकरार है कि हम हलाक होने वाले हैं। कुल जिंदगी इंसान की है, इन्ना लिल्लाह है, अल्लाह की तरफ से आए, इन्ना इलैहि राजिऊन उसकी तरफ पलट के जाना है। यानी आए हैं तो ऐलान ये है कि हमारा सब कुछ उसी का है, जाते हुए ऐलान ये हो रहा है कि हमें हलाक हो जाना है। अगर हम इस जिंदगी को इसी उन्वान से गुजारें, उस भेजने वाले ने भेजा है, हम उसके ममलूक हैं, वो हमारा मालिक है। अब मालिक कैसे जिंदगी गुजारने का हुक्म देता है? जो मालिक की मर्जी से गुजारे वही तो इंसान होता है। जितनी मर्जी ज्यादा होगी इतना ही उसको कमाल ज्यादा मिलेगा, और जब कमाल मिलेगा तो फिर वो माइयत हुसैन इब्न अली इख्तियार करेगा। जब हुसैन इब्न अली की माइयत के काबिल हो जाएगा तो फिर उसे खुदा मिलेगा। खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। लेकिन पहली शर्त क्या है? बाज़िलन फीना। इस राह को अगर इतनी आसान राह होती तो हर कोई उस मंजिल को पा लेता। नहीं, इस राह के लिए खर्च करना पड़ता है, और जनाब शहीद करबला ने मामूली खर्च नहीं कहा, फरमाया मन कान बाज़िलन फीना महजता, जो अपना खून जिगर खर्च करना चाहता है, यानी अपनी कीमती से कीमती चीज खर्च करना चाहता है। अजीजन, अभी आखिरी मजलिस है और मेरी ये गुजारिश है, आइए देखें कि हम इस सफर में हुसैन इब्न अली के हम सफर हैं, या वो काफिला तो करबला से जा चुका है और फिर हम वहीं के वहीं रुक गए हैं। अपने आप को इस हवाले से देखते हैं। इस काफिला की सालार करबला के 11 मुहर्रम से काफिला लेके जनाब ज़ैनब कुबरा चली हैं, और इस काफिले के सालार जनाब शहीद करबला के फर्जंद इमाम ज़माना इमाम सैयद सज्जाद हैं। हमें अब ये देखना है कि हम इस काफिले के साथ हैं या नहीं, और ये काफिला सालार ऐसे अजीम हस्तियां हैं कि दुश्मन इनको कत्ल करता रहा, दुश्मन इनको जहर देता रहा, लेकिन करीम अल्लाह का करम यह है कि उसने कहा मैं आपको किसी वक्त भी एक लहजे के लिए भी रहनुमा के बगैर नहीं छोड़ूंगा। और उस काफिले का सालार इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद है। अब मैं अगर अपना इम्तिहान करना चाहता हूँ कि हमने जो 10-12 दिन जो हम ये गुजारे कि क्या हम हुसैन इब्न अली के साथ हैं या नहीं, आइए इसका इम्तिहान करते हैं। क्या हम हुसैन इब्न अली के साथ हैं या नहीं? अगर कोई हो किसी के साथ तो जहाँ वो रुकता है उसकी मर्जी से वो रुकता है। आप देखिए काफिले सालार जो ज़ियारत पे हज पे ले जाते हैं, वो पहले बतलाते हैं हम रहेंगे कहाँ, हम ठहरेंगे कहाँ, हम रास्ता कौन सा अपनाएंगे। अब हमें देखना है कि आया हम किसी काफिला सालार की आवाज सुन रहे हैं जो ये कह रहा हो कि हम ठहरेंगे कहाँ, हम चलेंगे कब, हमारा वक्त क्या है, हम कितने दिन वहां रहेंगे। अगर उस काफिला सालार की आवाज आ रही है तो मकसद ये है कि हम काफिले के साथ हैं, और अगर हमें न काफिला सालार की आवाज आ रही है न हमें उस पर कुछ नजर आ रहा है तो मकसद ये है कि हम काफिला से भटक गए हैं। फिर बुलाना चाहिए कि काफिला सालार या गयास मुस्तगीसीन के हवाले से हम इमाम को भी यही अर्ज करते हैं कि परवरदिगार तुझे वास्ता ए गयास मुस्तगीसीन, अल्लाह हम ये तुझे वास्ता देते हैं कि हमारी मदद फरमा, और हमारे इमाम वक्त को हमारी नजरों के सामने तो वो नहीं आते, लेकिन कम अज कम इतनी हिम्मत और जुर्रत दे कि हम उनकी आवाज पर लब्बैक कह सकें। सलावत पढ़ लीजिए मोहम्मद वाले। और इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जहां खर्च जरूरी है
وہاں میں نے تفصیل سے عرض کیا تھا کہ اس کے لیے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قافلے کے ہمراہیوں کو بھی دیکھیں، اور میں نے عرض کیا تھا کہ بہترین ہمراہی اس قافلے کا وہ ہے قرآن۔ اب قرآن کو دیکھیں، یہ ہماری زندگی کا اصول ہے۔ اور بعض مفسرین جب قرآن کی تفسیر لکھتے ہیں تو وہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے۔ ہر کتاب کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے۔ کتاب خدا کا موضوع کیا ہے؟ تو خلاصہ یہ کیا بہت سارے علماء نے کہ کتاب خدا کا موضوع ہے انسان سازی، یعنی انسان کو انسان بنانے کا یہ نسخہ ہے۔ ابھی ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم نے اس کتاب کو کبھی اس حوالے سے پڑھا ہے کہ انسان سازی کا خزانہ ہے، ہمیں کچھ کمزوری، ہمارے اندر کچھ کمی ہے تو ہم دیکھیں آیا اس نسخے کے ذریعے سے ہم اس کمزوری کو، اس بیماری کو دور کر سکتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد محمد۔ اب کربلا کا تقاضا ہی ہے، مجھے بہت پسند ہے علامہ اقبال کا یہ جملہ، اور پوری نظم ہے جناب شہید کربلا کے لیے علامہ اقبال کی۔ اس میں ایک جگہ پہ علامہ اقبال کہتے ہیں رمز قرآن از حسینہ موختیم از آتش او شعلہا اندوختیم، یعنی ہم نے قرآن کے جو رموز تھے وہ شہید کربلا سے سیکھے ہیں، اور شہید کربلا کی اس گرما دینے والی تقاریر و کردار کے ذریعے سے ہم نے بھی کچھ از آتش او شعلہا اندوختیم کہ ہم نے بھی اس سے کچھ اپنے لیے شعلے حاصل کیے ہیں۔ لیکن پہلا مصرع جو ہے وہ رمز قرآن از حسین مختیم، قرآن کی رمزیں تو حسین بتلاتے رہے ہیں، اور یہی تو جناب امیر المومنین نے نہج البلاغہ میں فرمایا تھا کہ سر و موضع ہی آل محمد ہیں جو راز الہی کا خزانہ ہے۔ لہذا ہمیں قرآن مجید کو اس نگاہ سے پڑھنا چاہیے کہ جس انداز سے حسین ابن علی چاہتے ہیں، اور رموز قرآن مجید کے شہید کربلا سے ہمیں سیکھنے چاہیے۔ اب ہم قرآن کس نگاہ سے پڑھتے ہیں؟ جس نگاہ سے بھی اب تک پڑھتے رہیں، کم از کم اگر ہم اس قافلے کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں تو آئیے ہم اس نگاہ سے پڑھیں جس نگاہ سے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ اب میں یہی کہہ رہا تھا کہ اگر دیکھنا ہو کہ ہم کہاں تک اس قافلے کے ساتھ چلے ہیں تو دیکھنا ہے کیا اس قافلے سالار کی آواز آ رہی ہے یا نہیں۔ مجھے یہاں علامہ اقبال کا جملہ ایک بڑا پسند ہے، وہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید پڑھو تو اس وقت اس انداز سے پڑھو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں مجھے والد نے بتلایا تھا کہ قرآن اس انداز سے پڑھو جیسے آپ ہی کے لیے نازل ہوا ہے۔ ہاں، اور یہ حقیقت ہے، قرآن ہمارے لیے ہی تو نازل ہوا ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کسی کے لیے ہو کسی کے لیے نہیں ہو، مولانا صاحب ہی پڑھ لیں، مفتی صاحب ہی پڑھ لیں، نہیں، قرآن ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے۔ لہٰذا اگر ہم قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیں گے کہ ہر ایک کے لیے نازل ہوا ہے تو گویا علامہ اقبال کا جو دوسرا جملہ ہے وہ فرماتے ہیں میرا اگر جی چاہتا ہے کہ میں خدا سے باتیں کروں تو میں اللہ کی نماز شروع کر دیتا ہوں، اور اگر جی چاہتا ہے کہ اس کریم کی باتیں سنوں تو اس کی کتاب قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ اگر ہم قرآن مجید کو اس نگاہ سے پڑھیں کہ ہم خدا کی باتیں سن رہے ہیں تو ہاں پھر یہی تو اس خاندان اہل بیت کا ساتھی ہے۔ پھر ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر قرآن کی کوئی بات اس انداز سے ہم نے پڑھ لی ہے، گویا خدا کی بات ہم نے اپنے کانوں سے سن لی ہے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم اس قافلے کے ساتھ ہیں، اور جب اس قافلے کے ساتھ رہیں گے تو یقیناً یہ قافلہ اتنا محفوظ قافلہ ہے کہ پھر وہ خدا سے ملا دے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد قرآن مجید کوئی کسی کی کتاب تو ہے نہیں۔ قرآن مجید کس لیے بیان کرتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کو ان تجربات کا بھی اندازہ ہو جائے، دنیا کیسے کیسے مراحل سے گزرتی ہے۔ اور بعض بزرگان نے بڑا خوب فرماتے ہیں قرآن مجید کے 4 ختم اپنے لیے کر لیا کرو زندگی میں۔ پتہ نہیں ہمارے بعد ہم نے بچوں کو پڑھایا ہوگا قرآن تو وہ ہمارے لیے ختم کریں گے، ہاں، اس لیے آدمی خود کو دیکھتے ہیں ہم نے اپنے والدین کے لیے کتنے ختم قرآن جو ہیں وہ ایصال کیے ہیں کہ ہم اپنے بچوں سے توقع رکھیں۔ پھر ہمارے والدین کم از کم اتنے تو تھے کہ ہمیں قرآن پڑھا دیا، لیکن ہم اپنے بچوں کو کتنا پڑھاتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے قرآن ختم کریں گے۔ لہذا اپنی زندگی میں 4 ختم قرآن جو ہیں وہ کر لیا کرو۔ ایک ختم قرآن کرتے وقت، اور اگر پڑھے لکھے حضرات میں آپ سے گزارش کروں کہ اگر قرآن پڑھتے وقت آپ قلم کاغذ اپنے ساتھ
ساتھ رکھیں. تو جیسے جناب امیر علیہ السلام نے سورہ توحید کے لیے کہا تھا کہ جب گلا ہوا تھا اور میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ جناب امیر تو ہر نماز میں صبح و شام پہلی رکعت دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے رہتے ہیں. تو جناب امیر علیہ السلام سے جب جناب پیغمبر نے پوچھوایا تو جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یا رسول اللہ علی کی طبیعت کے ساتھ یہ سورہ توحید ملتی ہے. علی کی طبیعت کے ساتھ یہ سورہ توحید ملتی ہے. لہذا عزیزان اگر قرآن مجید کی تلاوت کریں تو کاغذ قلم ساتھ رکھا کریں اور اس میں کوئی ایسی آیت سامنے آ جائے جو آپ کی طبیعت کے ساتھ ملتی ہے تو اس کو نوٹ کر لیا کریں, اس لیے کہ پھر اس کو دہرایا جا سکے. ایک پہلی دفعہ قرآن کا ختم اس عنوان سے کریں کریم اللہ تو نے اپنی اس کتاب میں کس کس کی تعریف کی ہے. فضائل اہل بیت بھی آپ کو اسی انداز سے ملیں گے کہ ایک ختم قرآن پورا فقط اس لیے کیجئے کہ تو نے کس کس کی تعریف کی ہے. دوسرا ختم قرآن اور نوٹ کرتے جائیے کس کس کی تعریف کی ہے. وہ کریم اللہ ہے, کبھی تعریف کرتا ہے تو فرعون کے وہ جو کہہ رہا تھا انا ربکم الاعلی, اس کے گھر میں اس کی زوجہ کی بھی تعریف شروع کر دیتا ہے. اور اگر مذمت پہ آتا ہے پھر پہلا ختم آپ اسی عنوان سے کر لیں کہ کس کس کی اس کریم نے تعریف کی ہے. اس کے پاک بندے تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو ایسی ویک اور کمزور جگہ پہ بھی رہ رہے تھے جناب آسیہ کی طرح, خود گویا اللہ کا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے دیکھ میں کس طریقے پہ دعا تو میرے سامنے کر رہی تھی آسیہ, راز و نیاز تو اس کا میرے ساتھ تھا. وہ کہہ کیا رہی تھی پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے, پروردگار میرے لیے جنت میں اپنے پاس میرا گھر بنا دے اور میں فرعون اور فرعونیوں سے بری و ذمہ ہوں. یہاں تبرہ بھی کر رہی تھی فرعون سے اور رب سے کچھ مانگ بھی رہی تھی, لیکن اللہ کہے گا تعریف ذرا دیکھ اس کی, میں کس کی تعریف کر رہا ہوں. اس پہ ماحول اثر انداز نہیں ہوا تھا. یہ کہے کہ میں رہتی ہی ایسی جگہ تھی, وہ تو ایسی جگہ پہ رہ رہی تھی جب اس کا شوہر اپنے آپ کو خدا کہلوا رہا تھا. جب اس ماحول میں نہ دنیا نہ محلات نہ شوہر نہ وہ ساری چیزیں اثر انداز نہیں کر سکی تو کریم اللہ کہے گا میں آسیہ کی تعریف کر رہا ہوں. اور فقط تعریف نہیں کر رہا بلکہ سورہ تحریم میں مومنین کے لیے جو دو اچھی مثالیں ہیں, ضرب اللہ مثلا للمؤمنین, جو مومنین کے لیے رب کریم نے مثال دی ہے. سورہ تحریم میں دو مثالیں کافروں کے لیے دی ہیں, دو مثالیں مومنوں کے لیے دی ہیں. جو مومنوں کے لیے مثالیں دی ہیں کہا ضرب اللہ مثلا للمؤمنین امرأۃ فرعون, رب نے مومنین کے لیے دو مثالیں دی ہیں, ایک فرعون کی زوجہ کی مثال اور ایک جناب عیسیٰ کی والدہ گرامی جناب مریم کی مثال. اب اگر خواتین کے لیے کوئی کہے اس ماحول میں کہ آپ کے ہاں عورت کا کیا مقام ہے, عورت کا مقام یہی ہے کہ کل مومنین کے لیے اگر اللہ نے صاحب کمال اور صاحب عظمت مومن کی مثال دی ہے تو وہ دونوں مثالیں عورت کی دی ہیں. اب ایک ختم قرآن اگر اس انداز سے ہو جائے کہ ہم کس کس کی رب نے تعریف کی ہے, اور پھر ایک ختم قرآن اس حوالے سے ہو جائے کہ کس کس کی اس کریم اللہ نے مذمت کی ہے. اب مذمت کرتے کرتے یہ تو نہیں ہے کہ فقط فرعون کی ہے, نمرود کی ہے, حامان کی ہے اور ان کی مذمت کرتا رہا. میں جب مذمت کے حوالے سے قرآن کو دیکھتا ہوں تو جاتے جاتے یہی دو مثالیں جو دی ہیں, فرمایا کہ مذمت جو کی ہے, مذمت کرتے کرتے مذمت کی ہے جناب نوح کی زوجہ کی, اور اسی سورہ تحریم میں ضرب اللہ الذین کفروا, جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے, اس کی مثال رب نے کس کی دی ہے, جناب نوح کی زوجہ اور جناب لوط کی زوجہ. اب یہ دو نبیوں کی زوجہ کی مثال دے کے کریم اللہ کیا ہمیں بتلانا چاہتا ہے؟ اللہ کریم یہ چاہتا ہے کہ نبی کی زوجیت میں بھی اگر اس کی اپنی محنت نہیں ہوگی تو نبی کی زوجیت اس کو نجات نہیں دلا سکتی, بلکہ ضروری یہ ہے کہ وہ نبی کے ساتھ رہے. بلکہ اس وقت نہیں ہے, ایک قرآن مجید کی آیت ہے جس ایک آیت میں 2 دفعہ لفظ ما استعمال ہوا ہے اور میرے موضوع کے ساتھ بہت قریب ہے, وقت نہیں ہے. جناب نوح کے فرزند ارجمند کو جناب نوح پکار رہے ہیں اور جناب نوح اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین. 2 دفعہ اس آیت میں لفظ ما استعمال ہوا ہے, فلیرکب معنا. جناب نوح اپنے بیٹے کو بلا رہے ہیں, یا بنی ارکب معنا, اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ, ولا تکن مع الکافرین, کافروں کے ساتھ نہ ہو.
اب یہاں جب مذمت کی بات آئے گی تو مذمت کی بات یہاں بھی آئے گی کہ نبی کے گھر میں، اور بھائی بھی اس کے نبی ہیں، نبی کے گھر میں نبی کے بلانے کے باوجود بھی جو قابل مذمت ہوتے ہیں وہ نبی کی کشتی میں سوار نہیں ہوتے، تو وہ نبی کی معیت چھوڑ کے کافروں کی معیت میں چلے جاتے۔ اب پھر دیکھنا ہوگا ہم کیا ہیں، قابل مذمت والے حصے میں آتے ہیں، یا 2 ختم کر لیے نا، اچھا تیسرا ختم بھی کر لیجئے، وہ کیا ہے، یعنی کہ مذمت کرتا ہے، وہ کیوں کرتا ہے، یعنی کہ مذمت قرآن مجید میں کریم اللہ نے کی ہے، وہ کیوں کی ہے، اور جن کی تعریف کی ہے ان کی تعریف کیوں کی ہے۔ اب 4 ختم قرآن ہو گئے، اور اب اپنے آپ کو اصال کر لیجئے، اپنی زندگی میں صلوات پڑھ لیجئے محمد وطنی اولاد بھیجے گی یا نہیں اصال، تو 4 ختم تو ہم نے اپنے لیے کر لیے ہیں۔ اب ان 4 ختموں میں واضح ہو جائے گا تعریف کس کس کی ہے، کیوں کی ہے، مذمت کس کی ہے اور کیوں کی ہے۔ جب یہ سارا تفصیل سے برنامہ ہمارے سامنے آ جائے گا، اب ہم بیٹھ کے اپنا امتحان کر سکتے ہیں ہم کہاں کھڑے ہیں۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد۔ اور میں نے عرض کیا تھا پہلے کسی مجلس میں، عرض کر چکا ہوں کہ کیسے قرآن پڑھنا ہے۔ جناب امیر علیہ السلام نے بتلا دیا اپنے پیاروں کو، قرآن پڑھو تو ایسے پڑھو کہ اگر آیت بشارت ہو تو گویا آپ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، خطبہ 191 کے الفاظ، اور جہنم کی آیتوں کو پڑھو تو ایسے پڑھو جیسے آپ اس کی چیخ و پکار اپنے کانوں سے سن رہے ہیں۔ اگر یہ انداز قرآن مجید کی تلاوت کا ہوگا تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو سنوار کے حسین ابن علی کی معیت میں لے جا سکتے ہیں، اور پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہم لقاء اللہ کے مستحق ہو گئے۔ اور اس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہم نے وقت اپنا خرچ کیا ہے حسین ابن علی کی معیت کے لیے۔ اگر میرے پاس قرآن مجید کے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ہے تو میں پھر کیسے کہہ سکتا ہوں کہ حسین ابن علی نے مانا، پڑھا تھا نو کے نیزہ پہ، لیکن ہم نے کیا کیا ہے؟ آیا ہم نے قرآن کو اس انداز سے پڑھا ہے؟ ہم تو قرآن مجید اگر کہیں مولوی صاحب کے سامنے پڑھنی پڑے، نماز صبح یا نماز مغرب عشاء بالجہر، بہت سارے جوانوں کو میں نے دیکھا ہے وہ زور سے نہیں پڑھتے، اس لیے کہ ابھی ہم پڑھیں گے تو مولوی صاحب کہیں گے اس نے الحمد غلط پڑھی، دوسرا سورہ غلط پڑھا۔ فقہ کا مسئلہ یہاں ہے، صبح مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعت میں الحمد اور دوسرا سورہ جو ہے وہ آواز سے پڑھنا چاہیے اگر آپ افرادہ پڑھ رہے ہیں تو۔ اب اگر آپ کہیں، میں نے کئی دفعہ یہ تجربہ ہمارا، یہاں کسی جوان کو نماز پڑھنی پڑے ابھی مغرب کی تو الحمد بھی اور دوسرا سورہ بھی آہستہ آہستہ پڑھ لے گا، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں مولوی صاحب سن کے میری غلطی کی طرف متوجہ نہیں ہو جائیں۔ بھئی غلطی کی تصحیح کرا لیں، اور ایک دفعہ غلطی کی تصحیح ہو جائے گی تو اطمینان سے کھڑے ہو کے پڑھیے اور دوسروں کو بھی بتلائیے میں پڑھ سکتا ہوں۔ اس لیے کہ اگر کوئی اور آپ جیسا جوان گھبرا رہا ہے تو اس کو بھی ایک جرت اور انکریج ملے گی، اور وہ دوسری دفعہ اس کو بالجہر پڑھے گا۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد تو قرآن کو اس انداز سے اگر ہم پڑھیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم نے یہ وقت دیا ہے حسین ابن علی کی سیرت پر عمل کرنے کے لیے۔ اور ابھی آپ اپنے طور پر، میں اپنے طور پر، وقت جو ہے وہ ہمارے پاس ہے یا نہیں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا؟ اگر اللہ کی کتاب کو پڑھنے کا وقت ہے تو پھر اس کی گہرائی میں جاننے کی بھی کوشش کیجئے۔ اگر یہ 4 ختم قرآن ہیں تو میں اکثر جوانوں سے عرض کرتا ہوں کہ کم از کم ایک تفسیر کا مختصر سی ہی کوئی اردو میں قرآن مجید کی ایک تو پڑھ لیں، اور اس ایک تفسیر سے پھر آپ گہرائیوں میں اتریں گے۔ جب گہرائیوں میں اتریں گے تو آپ کو پھر ہر آیت میں عظمت محمد و آل محمد نظر آئے گی۔ مشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھ لیجیے۔ بحث یہ نہیں ہوتی عزیزان کہ ہمارے ہاں اکثر جو آج کل مسائل بن رہے ہیں وہ مسائل یہ بن رہے ہیں، میں عزادار کی عظمت یہ ہے اور موالی کی عظمت یہ ہے، علی والے کی عظمت ابھی بھی آپ اشعار میں سن رہے تھے، علی والے کی عظمت یہ ہے اور عزادار کی عظمت یہ ہے۔ عجب عظمت ہے۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے غم حسین میں آنسو بہایا میں اس کی جنت کا ضامن ہوں،
لیکن دیکھیے عزیزان، مسئلہ یہ ہے کہ یہ اعمال، قرآن مجید کی آیت یہ ہے اور پاک پیغمبر کا ارشاد یہ ہے کہ بہت سارے افراد ایک باغ لگاتے ہیں اور پھر اسی دنیا میں اپنے ہاتھوں سے اس باغ کو جلا دیتے ہیں. یعنی کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ہمارے اعمال کو ختم کر دیتے ہیں اور ہمارے اعمال اس ایک عمل کی وجہ سے مٹ جاتے ہیں. اور دیکھنا یہ ہے کہ خدا نہ کرے کہیں ہم ایک طرف یہ کام کر رہے ہوں اور 5 منٹ بعد اگر ہم باہر نکلیں تو اسی آنکھ کو کسی جرم میں، کسی گناہ میں، کسی حرام فعل میں مبتلا کر لیں. اب خود بتلائیے، جس آنکھ سے ہم آنسو بہا رہے تھے اس آنکھ کی عظمت تو ہے، لیکن ہم نے اس آنکھ کی جو عزادار کی آنکھ تھی اس کی توہین کی ہے یا نہیں؟ اور وہ جو ہمارا عمل ہے اس کو ہم نے برباد کر دیا ہے یا نہیں؟ لہٰذا ان اعضاء خمسہ کو میں یہ کہا کرتا ہوں، ان اعضاء خمسہ کو دیکھیے، زبان سے کہتے ہوئے سوچئے، یہ میں کہتا ہوں 5 تنی ہیں. ہاں، حواس خمسہ جن کے ذریعے سے آپ اپنے نفس کو پہچان سکتے ہیں. بحث کا وقت نہیں ہے. حواس خمسہ یعنی 5 حواس ہیں جو آپ کی زندگی کی نشانی ہے کہ آپ ہیں، آپ کے ہونے کی نشانی یہ 5 حواس ہیں. کیا ہے؟ آنکھ جس سے دیکھتے ہیں، کان جس سے سنتے ہیں، زبان جس سے چکھتے ہیں، ناک جس سے سونگتے ہیں، اعضاء بدن باقی اور بالخصوص ہاتھ جس سے ہم چھو کے احساس کرتے ہیں. ان کو کہتے ہیں حواس خمسہ. کریم اللہ نے ہمارے وجود کی زندگی کا نشان جو ہے 5 کو بنایا ہے اور کریم اللہ نے اپنی پہچان کا ذریعہ بھی 5 ہی کو بنا دیا. خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر بحث وہ ولایت اور عزاداری کی یہ نہیں ہے کہ اس کی عظمت میں کوئی. میں ایک روایت آج دیکھ رہا تھا جناب امام زین العابدین علیہ السلام سے. امام سے کسی نے پوچھا، مولا ہماری نماز کی قبولیت کا کیا ذریعہ ہے؟ امام فرماتے ہیں ہماری نماز کی قبولیت کا ذریعہ ہماری ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمن کا انکار ہے. ہمارے ولایت کا اقرار اور ہمارے دشمن کا انکار، تو اسی سے نماز آپ کی قبول ہوگی. اب نماز قبول ہوگی، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آیا ہم اس ولایت کو مانتے ہیں یا نہیں. ہم کہاں ہیں؟ میں بڑی اس کو بار بار دہرا رہا ہوں اس جملے کو. وہ یہ ہے کہ ولایت اور عزاداری کی عظمت میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے. شک جو ہے یہ ہے کہ میں عزادار ہوں یا نہیں، میں موالی حیدر قرار ہوں یا نہیں. اب میری زبان سے تو نہیں دعویٰ ثابت ہو سکتا اور نہیں میرے خاندان سے ہو سکتا ہے. میں ایک شیعہ گھر میں پیدا ہوا تو میں کہوں کہ ابھی میں موالی ہوں، اس لیے کہ جناب نوح کا بیٹا جناب نوح کے گھر میں پیدا ہوا تھا. اور آپ آگے دیکھیے، اللہ کریم نے جناب پیغمبر اکرم کے کسی دشمن کا ذکر نہیں کیا اور سگے چچا کا جو نام لے کے کہا تبت یدا ابی لہب و تب. پروردگار تیری ذات نے نہ ابو سفیان کا نہ ابو جہل کا کس کا نام نہیں لیا. اور یہ پورے قرآن میں پیغمبر اکرم کے دشمنوں کا جو نام آیا، پہلے انبیاء کا ہے، فرعون کا آیا ہے اور ان کا، لیکن پیغمبر اکرم کے دشمنوں میں سے فقط ایک دشمن کا نام آیا ہے اور وہ ہے ابو لہب. اب یہ کیوں اس کا نام لے لیا کریم اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب، کیا فقط ابو لہب نے جناب پیغمبر اکرم سے دشمنی کی تھی؟ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں یا رشتہ داریاں نہیں بچاتی بلکہ کردار بچاتا ہے. اگر ایک طرف ایک چچا ہو جو اپنی جان قربان کر کے، اپنے بچوں کو قربان کر کے اس کی حفاظت کرتا ہے، تو رب کریم فرماتا ہے الم یجد کا یتیما فآوا، ہم نے تجھے یتیم پایا اور ہم نے تجھے پرورش کی. تیری ابو طالب کے کردار کو کہا ہم نے پرورش کی، اور جب دوسرے چچا کی باری آتی ہے تو کہا تبت یدا ابی لہب و تب. اب یہ چچا کا رشتہ مہم نہیں ہے، مہم یہ ہے کہ کون مصطفیٰ کا ہمراہی ہے اور کون راہ مصطفیٰ سے گمراہ ہو چکا ہے. خوشنودی محمد و آل محمد بلندتر صلوات. لہذا دیکھنا یہ ہے کہ ہم کے صف میں آیا ہم. اب کل میں نے حدیث کا ایک جملہ نقل کیا تھا اور باقی رہ گیا تھا. جناب معصوم فرماتے ہیں انما شیعۃ علی، علی کی شیعہ کون ہے؟ ویسے تو حدیث کوئی بھی بیان نہ ہو تو خطبہ نمبر 191 پوری تفسیر ہے، 110 صفات شیعہ کی جناب امیر علیہ السلام نے بیان کی ہیں. اور سید رضی نے نہج البلاغہ جمع کرتے کرتے جب تیسرے حصے میں گئے ہیں تو کلمات کسار جو کل 480 ہیں، جب کلمہ نمبر 150 پہ جناب سید رضی پہنچتے ہیں تو اس کلمہ 150
को दर्ज करने के बाद फरमाते हैं अगर इस किताब में नहजुल बलागा में अगर इस किताब में इस वसीयत के अलावा कुछ भी नहीं होता तो भी किताब मुकम्मल थी। सैयद रजी के जुमले देखिए, कलमात किसार यानी तीसरा हिस्सा नंबर 150। जनाब सैयद रजी इस खुतबे इस कलमात को तफसीली है, इसको बयान करने के बाद फरमाते हैं अगर इस किताब में और कुछ ना होता तो ये एक मौइज़ा ही काफी था। अब उस मौइज़ा का पहला जुमला क्या है? जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ला तकुन मिम्मन तरजुल आखिरत बिला अमलिन, उनमें से न बन कि कोई अच्छी आखिरत तलब करता है बगैर अमल के। न बन उनमें से, ला तकुन मिम्मन तरजुल आखिरत बिला अमलिन, ऐसा न बन कि आप आखिरत कहें मेरी आखिरत ऐसी और मेरी आखिरत ऐसी और ये अमल के बगैर हो। अजीजन, हम जब ये बातें करते हैं कि हाँ जन्नत में जाएंगे और नाउमीद नहीं होना चाहिए, लेकिन इस रास्ते का एक खतरा ये है जो मैंने पिछला मजलिस में अर्ज किया था, जनाब अमीर का फरमान। अमीर फरमाते हैं कि ये आपको नेकियां मुतकब्बिर न बना दें, कहीं ये नेकियां हमें मुतकब्बिर बना देंगी तो फिर जनाब अमीर अलैहिस्सलाम के फरमान के मुताबिक गई वो नेकियां ज़ाय हो गई। सलवात पढ़ लीजिए हदीस बयान करूं और गुफ्तगू को समेट लूं। जनाब मासूम फरमाते इन्नमा शिय्अतु अलीय्यिन, अली की शिया की यहाँ 7 निशानियां बयान की गई हैं। उसूल काफ़ी की रिवायत है, जनाब मासूम फरमाते हैं अल मुतबाज़िलून फ़ी विलायतिना, शिया की पहली निशानी ये होती है कि वो हमारी विलायत की राह में खर्च करता है। अल मुतबाज़िलून फ़ी विलायतिना, हमारी विलायत में हमारी विलायत के हुसूल के लिए वो खर्च करता है। अब क्या खर्च करता है? जिसकी विलायत को जरूरत होती है। दूसरा जुमला जनाब मासूम ने फरमाया अल मुतहाबून फी मवद्दतिना, हमारी मवद्दत की वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। हमारी मवद्दत की वजह से एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। मैं इसका यूं तर्जमा किया करता हूं और मफहूम अर्ज किया करता हूं, गोया जनाब इमाम फरमाते हैं हमारी मवद्दत रब ने लाज़िम व वाजिब व फर्ज करार दी है। ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुर्बा, इस हवाले से इजहार भी वाजिब है, लेकिन इमाम फरमाते हैं हमारा शिया वो होता है अल मुतहाबून फी मवद्दतिना, हमारी मवद्दत की वजह से वो एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अभी हमें देखना है कि हम यहाँ जो बैठे कम से कम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। अब गीबत क्या होती है? गीबत ये होती है कि किसी का वो गुनाह जो आम नहीं है, या किसी का वो गुनाह कि अगर आप उसके सामने बयान करें तो उसको बुरा लगे, वो अगर आप उसकी पीठ पीछे बयान करते हैं तो ये गीबत होगी। और अगर एक ऐसा फेल जो या उसका गुनाह है ही नहीं, आप उसके साथ गलत निस्बत देते हैं तो वो गीबत नहीं है, वो तोहमत होती है। दो अलग अलग गुनाह हैं। और हमारे यहाँ अक्सर अजब ये सिलसिला है, हजारों लोगों से ऐसों से वास्ता पड़ा, गीबत नहीं हो, मैं गीबत नहीं कर रहा। गीबत का तारीफ आप बयान करेंगे या रब बयान करेगा? आप बयान करेंगे या इस आयत की तफसीर में मोहम्मद वाले मोहम्मद बतलाएंगे कि गीबत क्या होती है? मैं गीबत नहीं कर रहा, वो है ही ऐसा। भाई गीबत नहीं कर रहे, है ही ऐसा, तो यही तो गीबत है। मासूम फरमाते हैं किसी का वो गुनाह जो अगर आप उसके सामने बयान करेंगे उसको बुरा लगे, उसमें गुनाह है। ऐसे नहीं कि उसमें गुनाह नहीं है। उसने झूठ बोला, आपने 10 बंदों को कहा उसने झूठ बोला, उसका झूठ तो पता नहीं रब माफ कर देगा, लेकिन चूंकि मैंने उसकी गीबत की है, जब तक वो माफ नहीं करेगा रब भी माफ नहीं करेगा। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद। एक बार फिर सलवात पढ़ लीजिए। अजब सजा बयान की कुरान मजीद ने गीबत की। ऐसे है गोया आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं। क्या आप में से कोई पसंद करता है? और उसके बावजूद भी देखिएगा अपने, क्या हमें जबान पे कंट्रोल है? हम या अली कह के जबान पे कंट्रोल कर सकते हैं? अगर ये जबान कभी गुनाह है तो हम तो 70 गुनाह बयान किए हैं। इसलिए जनाब अमीर अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा में फरमाते हैं देख रब ने इसके गिर्द कितने पर्दे डाले हैं। रब ने इसके कितने पर्दे डाले हैं, 32 दांत और वो भी बड़े मजबूत इसके गिर्द डाल दिए हैं, और फिर 2 होंठों का भी पर्दा इस पे डाल दिया है। फिर भी जनाब अमीर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं इसकी हिफाजत ऐसे कर जैसे चांदी और सोने की हिफाजत करता है।
ہاں کہیں تیرے کنٹرول سے باہر نہیں ہو جائے, اپنی مرضی نہیں کرے تو اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلا, اور تیری مرضی پھر رب کی مرضی ہو, اور تیری مرضی محمد و آل محمد کی مرضی ہو. صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل. تیسرا فرمان المتظاہرون لاحیاء امرنا. امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہمارے مشن کو زندہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتا ہے. اب ایک ایک حدیث جو ہے وہ ایک ایک وقت چاہیے اس کے لیے. المتظاہرون لاحیاء امرنا, ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو مل بیٹھتے ہیں, ایک دوسرے کی زیارت کے لیے آتے ہیں. یہاں مومن کی پھر عظمت بتلا دی ہے کہ مومن کا مومن کے پاس جانا یہ بھی زیارت ہوتا ہے. ہم میں سے بہت سارے تو ایسے ہیں, ہمیں کربلا بھی جانا ہے, اور ہمیں نجف بھی جانا ہے, اور ہمیں شام بھی جانا ہے. ماں اگر مرتی ہے تو مرتی رہے, ہمیں کیا, ہم تو زیارت کے لیے جا رہے ہیں. ہاں خاندان جو ہے اس میں نے ایسے دیکھے ماں کو جو ہے وہ کسی اب کیا کہوں, اب آج کل تو پاکستان میں بھی اولڈ ہوم شروع ہو گئے ہیں. ہاں اولڈ ہوم میں چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں, ہم زیارت پہ جا رہے ہیں. ذرا پوچھ جا کے جن کی خوشبو جناب پیغمبر اکرم کو آتی تھی اویس کرنی کو, اویس کرنی اونٹ چرا کے اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے اور ماں کی منت کرتے رہے. بڑی مدت کے بعد ماں نے اجازت دی, جا رسول کو ملا اور ٹھہرنا فقط آدھا دن مدینہ میں, اس سے زیادہ آپ نہیں رہ سکتے ہو. آئے جناب اویس کرنی مدینہ میں تو سلام کیا, پاک پیغمبر کہیں سفر پہ تھے, ماں کی طرف سے اجازت فقط آدھا دن رکنے کی تھی, آدھا دن مدینہ میں رکا اور پلٹ کے چلے گئے. پاک پیغمبر جب پلٹ کے آتے ہیں مدینہ میں کہتے ہیں مجھے اپنے پیارے کی خوشبو مدینے سے آ رہی ہے, ہاں مجھے اپنے پیارے کی خوشبو مدینے سے آ رہی ہے. اب وقت نہیں ہے, میں نے ایسے بھی واقعات دیکھے ہیں کہ جب وہ ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو وہ سلام کہتا ہے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, اس کو جواب آتا ہے السلام علیکہ یا عبداللہ, میری طرف سے آپ کو بھی سلام ہو. کیا ہے, والدین کی خدمت. اب یہاں عرض کر رہا تھا کہ عمومی المتظاہرون لاحیاء امرنا, مومن ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں, اور اسی سے عزیزان ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھتے ہیں. اور الحمدللہ یہی سلسلہ ایک دوسرے کی بھی زیارت جو ہے وہ کیا کیجئے, اس کو زیارت سمجھا کیجئے. اور مومن کے لیے آئینہ ہوتا ہے. بہت ساری باتیں ذہن میں آ رہی ہیں, بالکل وقت نہیں ہے. کوشش کریں ہم اس انداز میں اپنے آپ کو ڈھال سکیں جس انداز کا شیعہ علی و بطول چاہتے ہیں. اس کے لیے نشانیاں اللہ کی کتاب سے پڑھ لیجیے گا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, پھر ہدی للمتقین, متقیوں کے لیے ہدایت ہے. کون متقی؟ پھر رب کریم نے متقیوں کی صفتیں بیان کرنا شروع کر دیں. میں یوں کہتا ہوں کہ قرآن نے جو بیان کیے ہیں اس کی تفسیر ہے نہج البلاغہ کا خطبہ 191, جس کو خطبۃ المتقین کہتے ہیں. اور پھر اگر مشکل لگے تو اب یہ مقام ہوتا ہے جب ہم کہہ سکتے ہیں یا علی مدد. ہاں یہ میرے سامنے بعض بزرگان نے آیت اللہ العظمی مرشی نجفی ایک کتاب بغداد میں دیکھتے ہیں فضائل محمد و آل محمد پہ, اور فٹ پاتھ پہ وہاں کتابیں بک رہی ہوتی ہیں. تو کتاب دیکھی اور نادر قسم کی کتاب تھی, بڑھیا بیچ رہی ہے. اس کو کہا کہ یہ کتاب کتنے کو دے گی؟ ظاہراً 15-20 پینس جیسے ہوتے ہیں, مجھے دینار, ایک معمولی سی قیمت اس نے کہی. تو ان کے پاس وہ تھے دینار اور انہوں نے دیے. تو اس کتاب کو حاصل کرنے والا اس زمانے میں حکومت انگریزوں کی تھی. کتاب کی اہمیت ظاہر یہ لوگ جانتے ہیں. اس نے چاہا کہ نہیں, اس طالب علم کے بجائے میں کتاب خود خرید لوں. اس نے بھی اسی وقت دیکھ لی. اس نے اس سے زیادہ ذرا پرائس اس بوڑھی کو کہی اور اس نے کہا ٹھیک ہے کتاب میں اس کو دوں گی. مرشی نجفی کہتے ہیں میرے پاس کچھ اور پیسے تھے اور میں نے قیمت اس سے بھی تھوڑی زیادہ, جس کو ہم یعنی باقاعدہ وہ قیمتوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. تو وہ کہتے ہیں میرے پاس کل تھے 2 درہم. میں اس 2 درہم تک تو گیا. جب میں نے 2 درہم کہے تو اس نے کہا میں آپ کو مثلا 2.25 درہم دیتا ہوں. اب میرے پاس تھے کل درہم, اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا بھی جیب میں پیسے میں نے ڈالے. اور نجف کا واقعہ, نجف میں وہیں کھڑے کھڑے رخ میں نے جناب امیر علیہ السلام کے حرم کی طرف پھیرا اور میں نے کہا کہ میری یہاں بس ہے, اب آپ ہی مدد فرماؤ. میری یہاں بس ہے اور آپ ہی میری مدد فرماؤ. اب وہ فرماتے مجھے جب حرم کی طرف
पलटते हुए उस बुढ़िया ने देखा तो वो भी समझ गई कि इसका राबता कहीं और हो गया है। वो कहती है कि मैं किताब दूंगी इसी तालिब इल्म को, और दूंगी भी उसी कीमत से जिस कीमत से मैंने पहले उसको कहा था। अब ये होते हैं, आप अपना पूरा जोर लगाओ, आप अपना खर्च करो, फिर कहो या अली मदद। हम कहते हैं हमारा कुछ खर्च नहीं हो, या अली आप ही अपना खर्च करते रहिए। सलवात पढ़ लीजिए मोहम्मद बाज़िलूना फीना मुहजता। उन्होंने क्या खर्च किया खुद? मैं कहता हूँ जो कुछ भी था उनके पास वो खर्च कर दिया। और आले मोहम्मद के लिए सबसे बड़ा अपने 3 दिन की प्यास से भी कीमती क्या चीज थी? पर्दा। उस पर्दे को भी खर्च कर दिया। दीन तेरा बच जाए, ज़ैनब कुबरा का पर्दा बचता है या नहीं बचता ये तेरी अपनी मर्जी। वही बीबी जिसको मदीना से सवार करते हुए जनाब अब्बास ने अपना जानू पेश किया था, और करबला में 2 मुहर्रम को उतरते हुए जनाब अब्बास ने फिर अपना जानू पेश किया था। अजीजों बस 2 जुमले। अब जब 11 मुहर्रम को करबला से जाने लगी, हालत क्या थी? भाइयों के जनाजे बिखरे हुए थे, सर से चादर उतर चुकी थी, नेज़ों की अनियों ने जिस्म जख्मी कर दिया था, रात की बेताबी ने बीबी के आंखों को कमजोर कर दिया था। अब हुक्म हुआ कूफे जाना है, नंगी पुश्त के ऊंट। यहाँ मक्तल के हर लिखने वाले ने लिखा है नाजरत यमीनन व शिमाला। अली की बेटी ने एक एक को सवार करना शुरू किया, एक एक खातून को, एक एक बच्चे को नंगी पुश्त वाले ऊँटों पे सवार किया। आखिर में 3 हस्तियां रह गई, बीबी खुद, जनाब फिजा और जनाब सैयद सज्जाद। जनाब फिजा आगे बढ़ के सवार करना चाहा तो कहती अम्मा फिजा मैं अब काफिले की सालार हूं, आप सवार हो जाओ, मैं खुद सवार हो जाऊंगी। जनाब फिजा के बाद जनाब सैयद सज्जाद को सवार किया, और जालिमों ने जनाब सैयद सज्जाद के पांव ऊंट के नीचे से बांध दिए। अब जब बीबी अकेली रह गई तो फिर देखा बीबी ने नाजरत यमीनन व शिमाला। दिल यही कहते बीबी ने यहां पुकारा होगा अब्बास। मैं जब उतर रही थी करबला में तो अपना जानू पेश कर रहे थे भैया जब मैं महमल में सवार हो रही थी मदीना से तो उस वक्त तो आप जानू पेश कर रहे थे, लेकिन अब्बास आप देख अली की बेटी अब सफर पे तैयार है और सवार हो रही है। अब जनाब अब्बास की मैयत यकीन है कि कांपी होगी और कहा होगा मैं इतना खर्च कर चुका हूं और मजबूर हो चुका हूं कि अली की बेटी अब तेरी मदद नहीं कर सकता। लेकिन अजीजो जनाब सैयदा यहाँ सवार हुई, ज़ैनब कुबरा मुश्किल से सवार हुई, लेकिन कितनी देर सवार रही। इस काफिले को लाया गया उस जगह से जहां मकतूलीन करबला के लाशें थे। अब जब जनाब ज़ैनब कुबरा जो बड़ी मुश्किल से सवार हुई थी, जब मकतल में पहुंची और दूर से अपने भाई को देखा तो अल्लामा काज़मीनी ने यह लिखा है कि भाई की मैयत को देखा। अब किस अंदाज में देखा, उस ऊंट की पुश्त पे रुक न सकी और ऊंट की पुश्त से ऐसे उतरी जैसे भाई अब्बास भी मुश्किल से नहीं उतरा था। इसलिए कि जनाब अब्बास उतरे थे तो घोड़े की पुश्त से उतरे थे, जनाब अब्बास बिन बाजू उतरे थे और अली की बेटी के भी बाजू बंधे हुए थे। अब अब्बास से भी मुश्किल हालत में उतरी, लेकिन अजीज उतरी कहां, जहां भाई सोया हुआ था वहां से दूर उतरी। अल्लाह ने लिखा है कि वहां से लेके जहां उतरी थी मैयत पर पहुंचते पहुंचते 9 दफा उठी और 9 दफा बैठी। अब पता नहीं इस रात ने इतना कमजोर कर दिया था कि बीबी कभी उठती थी कभी बैठती थी, या भाई इतने हिस्सों में तकसीम था कि भाई के टुकड़ों को सलाम करते हुए आ रही थी। और जब एक जगह पे पहुंची जहां पत्थरों का, टूटे हुए नेज़ों और तीरों का ढेर लगा हुआ था, एक तवाह किया और ढूंढ रही थी कहां से भाई का जिस्म मिले। और
میں بھائی کو ملوں. جب بھائی کا جسم کہیں سے نظر نہ آیا تو زانیوں کے بل کھا کے کربلا پہ بیٹھ گئی اور بھائی کی میت سے تیر اور پتھر ہٹانا شروع کیے. ایک وقت بھائی کا کٹا ہوا گلا نظر آیا اور جب کٹا ہوا گلا نظر آیا بوسہ دے کے کہتی ہے انت اخی, کیا میرا بھائی تو ہے؟ لا انت ابن امی, میری ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین تو ہے. اور پھر بی بی کہتی ہے حسین, اگر میری ماں کا بیٹا حسین تو ہے تو جاگ, میں زینب ملنے آئی ہوں. اور پھر یہاں رخ کیا ایک مجلس, بڑی بڑی درد بھری مجلس. میں نے مقتل کی کئی کتابوں میں پڑھا ہے کہ یہ وہ درد بھرا بین و مرثیہ تھا زینب کبریٰ کا کہ یہاں گھوڑے اور اونٹ بھی رو رہے تھے. اور دشمن کہتے ہیں ہم نے اتنا درد بھرا منظر کبھی نہیں دیکھا. بی بی نے بھائی سے چند باتیں کی اور اب رخ کیا مدینہ. کہا یا جدہ ھذا حسینک, نانا یہ آپ کا حسین ہے, مرمل بالدماء, جو خون میں لت پت ہے, مکتوب الاعضاء, جس کے جسم کے اعضاء کاٹ لیے گئے ہیں, مسلوب الامامۃ والرداء, نانا یہ تیرا وہی حسین ہے جس کا لباس جنت سے آیا تھا, نانا مسلوب الامامۃ والرداء, حسین کا جسم سے لباس لوٹ لیا گیا. اور اس سے درد بھرا جملہ کیا کہا, یا جدہ وبناتک سبایا, نانا دیکھ تیری بیٹیاں قید ہو چکی ہیں. اور یوں بھائی سے باتیں کرتے کرتے زین الکبریٰ نے ایک دفعہ دیکھا کہ جناب سکینہ نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہونٹ اپنے بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ رکھے اور چیخ ماری اور غش کھا گئی. یہی وہ مقام تھا جب شہید کربلا نے کہا تھا, شیعہ جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو مجھ حسین کو یاد کر لینا. بس عزیزو, اس قافلے کو رکنے کا تھوڑی دیر موقع ملا. ادھر جناب سکینہ بابا سے باتیں کر رہی تھی, ادھر ہوا میں شمر کا تازیانہ اٹھا. جناب زینب کبریٰ نے تازیانہ بلند دیکھا اور پکار کے کہتی ہے, بیبیو لاشوں کو چھوڑ دو, ظالم سے بچانے والا کوئی نہیں, یہ ظالم ظلم کریں گے, ہمارا محافظ کوئی نہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بس یعلم الذین ظلموا وینقلبون ماتم حسین.